بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 8واں درس مدینہ کا جغرافیہ اور ہجرت کے وقت مدینہ کے مذہبی اور معاشی حالات سے متعلق ہے۔ مدنی دور کو سمجھنے سے قبل مدینہ منورہ کا جغرافیہ سمجھنا ضروری اور اہم ہے، کیونکہ اس دور کے حالات کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ اگر اس علاقے کا زمینی جغرافیہ اور آبادی کی معلومات ذہن میں ہو تو واقعات کے اسباب اور نتائج کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زمینی اعتبار سے اگر ہم مدینہ منورہ پر نظر ڈالتے ہیں تو مدینہ کے مشرق میں الحرۃ الشرقیہ ہے، اس کو حرۃ واقم بھی کہتے ہیں، اور مدینہ کے مغرب میں الحرۃ الغربیہ ہے، اس کو حرۃ وبرا بھی کہتے ہیں۔ حرہ اصل میں پتریلی اور نوکیلی پتھر والی زمین کو کہتے ہیں جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے، یعنی اس پر نہ پیدل چلنا آسان ہے اور نہ اونٹوں اور گھوڑوں کا گزرنا۔ گویا مدینہ منورہ مشرقی اور مغربی جانب سے اس پتریلی زمین کی وجہ سے محفوظ تھا۔ اسی طرح جنوب میں جبل عیر نے مدینہ منورہ کو اپنے آغوش میں لے رکھا تھا۔ البتہ شمال کے جانب جبل احد ہے، لیکن وہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے، اس لیے شمالی سمت سے مدینہ کس حد تک غیر محفوظ تھا، باقی 3 اطراف سے گویا مدینہ منورہ بالکل محفوظ تھا۔ گویا غور کیا جائے تو ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کے انتخاب میں مدینہ کی اس قدرتی استحکام اور فوجی خصوصیت کو بھی دخل تھا۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ، اسلام کی عالمی دعوت کا مرکز اور ظہور اسلام کے بعد قائم ہونے والے پہلے اسلامی معاشرے کا گہوارہ اسے بنا دیا۔ گویا اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کرے جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن یا مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائے اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں 3 قومیں آباد تھی، ایک مسلمان، دوسرے مشرکین، تیسرے یہود، یعنی 3 نظریوں پر زندگی گزارنے والے 3 قومیں الگ تھی، جن کی معاشرت بھی الگ تھی، جن کا مذہب بھی الگ تھا، جن کا رہن سہن بھی الگ تھا۔ یعنی مدینہ کی زندگی پیچیدگی میں مکہ مکرمہ سے بڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کئی مذاہب اور معاشرے اور ثقافتیں موجود تھی۔ ان سب حالات کے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اسلامی ریاست کو بنانے کے لیے کیسی کوششیں کی اور کس طرح اس کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنایا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت 3 قسم کی قومیں رہتی تھی، مسلمان، مشرکین اور یہود۔ پہلے نمبر پر مسلمان، پھر مسلمانوں کی جماعت میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو اپنے زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور ان میں سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی سے رہ رہے تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کے مقابلے میں وہ مسلمان تھے جن کے پاس یہ ساری سہولیات موجود نہیں تھی، نہ گھر تھا، نہ کمانے کے لیے پیسے تھے، نہ کاروبار تھا، بلکہ وہ تو اپنا گھر، اپنا مال، ساری چیزیں مکے میں چھوڑ کر صرف مدینے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے اور یہاں ان کے پاس کوئی چیز، کوئی سہولیات موجود نہیں تھی۔ دوسری قوم جو مدینہ میں آباد تھی وہ مدینہ کے اصل باشندے یعنی وہاں کے مشرکین تھے، عرب قبائل تھے،
ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کو مسلمانوں پر بالادستی حاصل نہیں تھی، لیکن وہ اپنے مذہب میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد خالص پکے مسلمان ہو گئے، جبکہ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرأت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور خلوص کے اظہار پر مجبور تھے، اور ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ والوں کا سردار تھا، اور اوس اور خزرج اسلام لانے کی آمد سے قبل اس کے سوا کبھی کسی پر متفق نہ ہوئے، بلکہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اور اس کی بادشاہت کے لیے تاج پوشی کا انتظام بھی کر لیا گیا تھا کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اس کی قوم اس کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئی، تو اس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سخت کینہ اور حسد پیدا ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس کی قوم کسی بھی حالت میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہے، تو یہ بظاہراً ناخواستہ دل اسلام میں داخل ہوا، لیکن اپنے نفاق، جلن اور کینے پر بدستور قائم رہا۔ چنانچہ اسے اور اس کی جماعت یعنی منافقین کو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا تو یہ فوراً کر گزرتے۔ تیسری قوم جو مدینہ میں آباد تھی وہ یہود تھے، جو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ ان کو غلہ، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہی کا قبیلہ بنی قینقاع سونے کا کاروبار کرتا تھا۔ اسی طرح یہ اپنے مال تجارت میں عربوں سے دگنا تگنا منافع لیتے تھے، اور صرف اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ دوسرے قوموں سے ان کے بیشتر مالی معاملات رہن اور سود پر قائم تھے، اور مدینہ جیسی زراعتی علاقے کے پیش نظر انہیں اس کا سنہری موقع بھی حاصل تھا، کیونکہ کسانوں کو کھیتی کے موقع پر اکثر قرض کی ضرورت پیش آتی تھی اور یہ سود پر قرض دیتے تھے۔ موجودہ دور میں بھی اگر آپ نظر ڈالیں تو جتنے بینکنگ نظام ہے سارا سودی نظام اسی یہود کا بنایا ہوا ہے، اور وہ ساری دنیا پر اس کے ذریعے سے قابض ہے اور دنیا اس کی مقروض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے اور ان یہود کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ یہ یہود بھی مدینہ میں آباد تھے، اور یہود کے 3 مشہور قبیلے ہیں۔ بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ دوسرے نمبر پر بنو نذیر اور تیسرے نمبر پر بنو قریظہ ہے۔ یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کے اطراف میں تھی، اور یہود اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور آسمانی مذہب کا حامل کہتے تھے۔ چنانچہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی تو یہ کہتے تھے عرب کے قبیلوں سے کہ ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تم پر چڑھائی کریں گے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آپ تشریف لائے اور انہیں پتہ چلا کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں، تو یہ حسد میں مبتلا ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ طرح طرح سے منصوبے بنانے لگے۔ گویا اگر غور کیا جائے تو مدینہ کے اندر جنوب مشرق میں یہود کے یہ 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر آباد تھے۔ جنوب میں اوس اور شمال میں خزرج کا قبیلہ آباد تھا، اور انہی میں سے منافقین بھی مدینہ کے اندر آباد تھے جو مسلمانوں کو مختلف اعتبارات سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو مدینہ المنورہ کی اندرونی صورتحال تھی۔ باہر اگر ہم 3 اطراف میں مدینہ کو دیکھتے ہیں تو تینوں اطراف سے کفار نے مدینہ کو گھیرا ہوا تھا۔ جنوب کے جانب سے نہایت طاقتور اور پورے جزیرے پر با اثر رکھنے والے قریش آباد تھے، مشرق میں جنگجو قبائل عرب آباد تھے، اور شمال میں ایک سازشی ٹولہ یہود آباد تھے۔ گویا اسلامی ریاست کو 3 اطراف سے باہر سے ان لوگوں نے گھیرا ہوا تھا۔
گویا غور کیا جائے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ اندرونی اور بیرونی اعتبار سے خطرات میں گرا ہوا تھا۔ یہود کی دشمنی، قریش کی دشمنی، منافقین کی چال اور دیگر عرب قبائل گویا ساری کفریہ طاقتیں اسلام کے خلاف ایک ہو گئی تھی، جس طرح آج کی دنیا عالم کے اندر بھی ہے کہ جہاں کہیں اسلام کا مقابلہ ہو، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا پڑے تو پھر یہ سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ سارے اس اسلامی ریاست کے قیام کے خلاف سب ایک تھے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں اس اسلامی ریاست کو قائم کیا، اور آپ نے ان حالات میں 3 بڑے اقدامات کیے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا مرکز بنایا، اس کے بعد مسلمانوں میں بھائی چارگی دوسرے نمبر پر پیدا کی، تیسرے نمبر پر ان یہود اور ان قبائل سے آپ نے معاہدات کیے، جس کے بعد اسلامی ریاست قائم ہوئی، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے دروس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے ملک کو بھی اسلام کا قلعہ ثابت فرمائے، اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے اولادوں کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔